ایک دفعہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، فرمایا روزانہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہاں؟ خانہ کعبہ پر۔ خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم کچھ سمجھے نہیں کس موقع پر کیسے نازل ہوتی ہیں اور کس وقت نازل ہوتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 60 رحمتیں تو ان پر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو بالکل بیٹھ رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف بیٹھ رہتے ہیں اور خانہ کعبہ کی صرف زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں ان پر بھی نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے مجھے ایک حدیث قدسی یاد آئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو بیان کرنے والے میرے آقا ہوں اور حکم میرے اللہ کا ہو۔ ویسے تو ہر بات میرے آقا اللہ کی رضامندی سے ہی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے میرے آقا وہی بات کرتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب چند بندے مل کر میرے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تو میں ان پر فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہوں، اور وہ فرشتے آ کر ان سب کے نام لکھتے ہیں، ان کی ولدیت لکھتے ہیں، اور سب کا لکھ لینے کے بعد میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ لوگ تیری محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ فلاں بن فلاں تیری محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں یا اللہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں اگر فرشتوں وہ اتنا ذکر کر رہے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیتے تو کتنا ذکر کرتے؟ عرض کیا یا اللہ وہ پھر تو حد سے بھی زیادہ، یا اللہ پھر تو وہ دنیا کو کوئی کام نہ کرتے، صرف تیرا ذکر کرتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ کس لیے کرتے ہیں؟ عرض کیا یا اللہ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا اللہ انہوں نے جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ میرے رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کتنا ذکر کرتے، کیا کرتے؟ عرض کیا یا اللہ پھر تو وہ اور کوئی کام ہی نہ کرتے، صرف اللہ اللہ ہی کرتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ کسی چیز سے ڈرتے بھی ہیں؟ عرض کیا ہاں یا اللہ وہ دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تیری سزا سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں سزا نہ دے دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں یا اللہ انہوں نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کیا یا اللہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر تو یا اللہ پھر تو اور کوئی کام ہی نہ کرتے، تیری بارگاہ تیرے ڈر سے روتے رہتے، تیرے ڈر سے روتے رہتے، دوزخ کے ڈر سے روتے رہتے، یا اللہ پھر تو اور کوئی کام ہی نہ کرتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ان سب محفل میں ایک بندہ تو صرف ویسے ہی آ کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے کسی کام کی مقصد سے آیا تھا، لیکن وہ پھر ذکر کی محفل میں بیٹھ گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ارے بیٹھا تو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہی تھا نا، ذرا گواہ رہنا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اللہ